مصطفیٰ کے عاشق کون؟ مصطفیٰ کے جان نثار کون؟ مصطفیٰ کے تابع دار کون؟ مصطفیٰ کے نوکر کون؟ تو ہم نوکر کس کے؟ ہم مرید کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ صدق اللہ العظیم درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید برادران اسلام، قابل صد احترام قلعہ کالر والا کی غیرت مند صحابہ کرام کے سپاہیوں، اہل بیت کے پروانوں، ختم نبوت کے شاہینوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، اور ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ عنوان بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب نبوت کا دروازہ بند کرنے کا ارادہ فرمایا تو آخر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا تاج سجا کر اور اس دنیا میں بھیجا۔ آپ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے کر جا رہے تھے
تو صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا. اب کوئی صحابی بن سکتا نہیں ہے. جتنا مرضی عبادت کرے، حج کرے، جہاد کرے، وہ صحابی نہیں بن سکتا. جب کوئی صحابی نہیں بن سکتا تو نبی کیسے بنے گا؟ اسی لیے صحابیت نبوت کی پہرے داری کا نام ہے. جب کوئی صحابی نہیں بن سکتا، نبی کیسے بنے گا؟ بہرحال یہ ایک الگ عنوان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جو دشمنی کی جا رہی ہے وہ دو طریقوں سے. ایک طریقہ وہ کہ جو دین نہیں ہے اس کو بطور دین بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں بدعت. اور دوسرا طریقہ، جو چیز بطور دین امت مانتی آ رہی ہے اس کا انکار، اس کو کہتے ہیں الحاد. اس کو کیا کہتے ہیں؟ الحاد. بدعت کی مثال اس گھاس کی طرح ہے جو فصل میں از خود اگ آتا ہے. کسان اس کا بیج لگاتا نہیں، خود رو گھاس جو پیدا ہو جاتا ہے. بدعت کی مثال اس گھاس کی طرح ہے. اب یہ گھاس فصل کے درمیان میں ابھرے گا، فصل کو تنگ کرے گا، فصل کھل کر پھل نہیں دے سکے گی. بہرحال فصل ہوگی ضرور، زیادہ نہ صحیح کم ہوگی ضرور. اس لیے بدعتی کے پاس دین ہوتا ہے لیکن ساتھ میں کچھ اور بھی ہوتا ہے. اور ایک ہے الحاد. الحاد کی مثال اس کیڑے کی ہے جو فصل کو لگتا ہے اور فصل کا پتا صاف کر دیتا ہے. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک ہے الحاد، ایک ہے بدعت. ایک نبی کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، ایک نبی کے دین میں ملاوٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم نہ مٹنے دیں گے نہ ملاوٹ ہونے دیں گے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہم مٹنے بھی نہیں دیں گے، ملاوٹ بھی نہیں ہونے دیں گے. اللہ کے نبی نے جو دین پہنچایا ہے اسی دین کو آگے پہنچائیں گے. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب توجہ رکھیں. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لائے ان سب کو ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے. ایمان کے لیے ضروری ہے. آپ علیہ السلام جو کچھ لائے ان سب کو ماننا ایمان کے لیے، بولو بھائی، ضروری ہے. اور یہ ایجاب کلی ہے. اور موجبہ کلیہ کی نقیض کیا ہوتی ہے؟ سالبہ جزیہ.
ایمان کے لیے سب کو ماننا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ جب ایمان کے لیے سب کو ماننا ضروری ہے تو بے ایمان بننے کے لیے بھی سب کا انکار ضروری ہوگا، لیکن اس طرح نہیں ہے۔ موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ ہوتی ہے۔ التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایجاب کلی ہے، یہ موجبہ کلیہ ہے، اور اس کی نقیض سالبہ جزیہ ہے۔ کل انسان حیوان، بعض الانسان لیس بحیوان، یہ دونوں نقیضیں ہیں، ایک موجبہ کلیہ ہے، ایک سالبہ جزیہ ہے۔ یہ دونوں سچے ہو جائیں ایسے نہیں ہوگا۔ ایمان کے لیے سب کو ماننا ضروری ہے، لیکن بے ایمان ہونے کے لیے کسی ایک چیز کا انکار ہی کافی ہے۔ آپ کو عوامی زبان میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایمان، اس کو یوں سمجھے کہ صحت، اور کفر یہ مرض ہے۔ صحت مند ہونے کے لیے تمام بیماریوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن مریض ہونے کے لیے ایک مرض ہی کافی ہے۔ ایک آدمی کو سر میں درد ہے، اب اس کو ہم مریض کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ بولو بھائی اس کے گلے میں درد نہیں ہے، صرف سر میں درد ہے، پیٹ بھی صحیح ہے، بازو بھی صحیح ہے، ہاتھ بھی صحیح ہے، پیر بھی صحیح ہے، آنکھیں بھی صحیح ہیں، کان بھی صحیح ہیں، صرف سر میں درد ہے، یہ مریض ہے یا نہیں؟ بولو۔ صحت مند ہونے کے لیے تمام بیماریوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن مریض ہونے کے لیے ایک مرض ہی کافی ہے۔ اسلام کو آپ یوں سمجھے کہ بے قصور، بے قصوری، بے مجرم، بے قصور بننے کے لیے تمام جرموں سے، قصوروں سے بچنا ضروری ہے، لیکن مجرم بننے کے لیے ایک جرم ہی کافی ہے۔ ایک آدمی نے بکرا چرایا، یہ مجرم ہے یا نہیں؟ اب ہم کہیں گے نہیں جی یہ کیسے، اس نے کسی کو گولی تو نہیں ماری، اسی نے کسی کی کار تو نہیں چرائی، اسی نے کسی کو قتل تو نہیں کیا، ڈاکہ تو نہیں ڈالا، صرف بکری چرائی ہے، اب اس کو مجرم نہ کہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ بے جرم ہونے کے لیے تمام جرموں سے بچنا ضروری ہے، لیکن مجرم ہونے کے لیے ایک جرم ہی کافی ہے۔ آپ اور ذرا آسانی سے سمجھ لیں کہ ٹیوب میں ہوا کے پریشر کو روکنے کے لیے سارے ٹیوب کا سالم ہونا ضروری ہے، لیکن اس سے ہوا نکالنے کے لیے ایک سوراخ ہی کافی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ایمان کے لیے تمام چیزوں کو ماننا ضروری ہے، جو حضور علیہ السلام لائے ہیں سب کو ماننا ضروری ہے، لیکن بے ایمان ہونے کے لیے کسی ایک چیز کا انکار ہی کافی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب اس کو سمجھیے ذرا جی، یہ سارے قرآن کو مانتا ہے، صرف ایک آیت کو نہیں مانتا، تو بولو، آواز نہیں آ رہی صحیح اور زور سے جی، یہ صرف ختم نبوت کو نہیں مانتا، باقی سب کچھ مانتا ہے، تو بولو، یہ صرف توحید نہیں مانتا، باقی سب کچھ مانتا ہے، تو یہ صرف قرآن نہیں مانتا، باقی سب کچھ مانتا ہے، تو یہ صرف ختم نبوت کو نہیں مانتا، باقی سب کچھ مانتا ہے، تو یہ صرف صحابہ کو نہیں مانتا، باقی سب کچھ مانتا ہے، تو
سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ کہ موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ ہے جی، یہ صرف صحابہ کو نہیں مانتے، باقی تو سب کچھ مانتے. یہ صرف ختم نبوت کو نہیں مانتے، باقی تو سب کچھ مانتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ بولو بھائی، توجہ رہے. عرض کیا تھا کہ ایک ہے بدعت، ایک ہے الہاد. الہاد کی مثال فصل میں یاد ہے؟ فصل میں، بولو فصل میں. توجہ رہے، ایک ہے الہاد. اس کی مثال ہے جس طرح فصل میں کیڑا، تو کبھی کیڑا فصل کے پتے میں ہوتا ہے، کبھی کیڑا فصل کی ٹہنی میں ہوتا ہے، کبھی کیڑا فصل کے پھل میں ہوتا ہے، کبھی کیڑا فصل کی جڑ میں ہوتا ہے. اور جو صحابہ کا منکر ہے اس کو جڑ میں کیڑا ہے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، صحابہ کے منکر پہ لعنت، عمر کے دشمن پہ لعنت، عمر کے منکر پہ لعنت. کہتے ہیں جناب یہ تو صرف صحابہ کو نہیں مانتا، باقی سب کچھ مانتا ہے. میں نے کہا صحابہ کو درمیان سے نکال کر باقی سب کچھ ان کے پاس آیا کہاں سے؟ یہ بتانے والے کون ہیں؟ توحید بتانے والے کون ہیں؟ ختم نبوت بتانے والے کون ہیں؟ قرآن کی ایک ایک آیت بتانے والے، نبی کی سیرت بتانے والے، نبی کے معجزات بتانے والے، نبی کا کردار بتانے والے، کلمہ بتانے والے، آذان بتانے والے، نماز بتانے والے، پورا دین بتانے والے، کلمے سے لے کر جنازے تک سارا دین نبی سے لینے والے کون؟ امت کو دینے والے کون؟ تو جو صحابہ کا منکر ہے، انکار تو میں نے کہا نا یہ الہاد ہے. صحابہ کی حیثیت یہ تو مسلم ہے نا، اس کے بغیر تو دین تو ثابت ہی نہیں ہوتا نا. اب ثابت شدہ چیز کا انکار یہ الہاد ہے، اور انکار بھی جا کے جب صحابہ کا ہو یہ تو جڑ ہے نا. ساری چیز آئی. حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جی صندوق کے اندر خزانہ ہے، پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اگرچہ وہ صندوق سے زیادہ قیمتی ہے لیکن اس کو محفوظ کیا ہے صندوق نے. صحابہ سے بہت سارے قیمتی عقیدے ضرور ہوں گے، کیونکہ پھل جو ہوتا ہے جڑ سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، لیکن جڑ کٹ جائے تو پھل بھی نہیں ہوتا. تو جو صحابہ کا منکر ہے اس کو کیڑا جڑ میں ہے. صحابہ کے منکر پہ لعنت، صحابہ کے منکر پہ لعنت، معاویہ کے دشمن پہ لعنت. ہم دین محمدی کو مٹنے بھی نہیں دیں گے، تبدیل ہونے بھی نہیں دیں گے. جیسے کلمہ صحابہ نے پہنچایا آگے پہنچائیں گے، جیسے اذان صحابہ نے پہنچائی آگے پہنچائیں گے، جیسے امانتاً دیانتاً قرآن صحابہ نے پہنچایا ایسا پہنچایا. زبر کو زیر ہونے نہیں دیا، زیر کو زبر ہونے نہیں دیا، ویسے آگے پہنچائیں گے. پہنچائیں گے یا نہیں پہنچائیں گے؟ بولو. اور جو صحابہ کے منکر ہیں، صحابہ کے منکر ہیں، صحابہ کے منکر ہیں، انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ نبی کی کھیتی ہے. کھیتی، صحابہ نبی کی کھیتی ہے. کھیتی كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. صحابہ نبی کی کھیتی ہے، اور کھیتی بھی ایسی کھیتی کہ کسان کو خوش کرنے والی ہے. بھئی کسان اپنی کھیتی سے خوش کب ہوتا ہے؟
جب سارے دانے جل جائیں صرف 2-3 بچ جائیں؟ بولو، صرف 2-3 بچ جائیں یا ہزاروں لاکھوں دانے ہوں؟ بولو، ہزاروں لاکھوں دانے ہوں تب کسان خوش ہوتا ہے۔ صحابہ نبی کی کھیتی ہے، ہم رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں رب آپ بتائیے تو صحیح کہ نبی کی کھیتی میں دانے کتنے تھے؟ قرآن سے پوچھیں یا اللہ بتائیے تو صحیح نبی کی کھیتی میں دانے کتنے تھے؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اے محبوب آپ نے دیکھا، لوگوں کو دیکھا دین میں داخل ہو رہے ہیں، فوجوں کی فوجیں ہیں، لشکروں کے لشکر ہیں، یہ کون ہیں؟ بولو کون ہے؟ اللہ کے نبی نے دیکھا، جن کو دیکھا وہ دین میں داخل ہوئے، جن کو نبی دیکھ رہے ہوں پتا چلا یہ نبی کے دور کے لوگ ہیں نا، تو نبی کے دور کے مومن کون ہیں؟ اور زور سے ذرا کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ یہ 2-4 ہیں یا ہزاروں لاکھوں ہیں؟ تو نبی کی کھیتی میں دانے 2-4 یا ہزاروں لاکھوں؟ بولو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ اے میرے حبیب یہ لشکروں کے لشکر اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، اب رب کا شکر ادا کر۔ توجہ رہے، اب رب کا شکر ادا کر۔ کیا مطلب؟ یہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ جو فوجیں دین میں داخل ہو رہی ہیں، یہ 2 نمبر دے رہا ہوں شکر ادا کر، یا 1 نمبر دے رہا ہوں شکر ادا کر؟ کھوٹے دے رہا ہوں شکر ادا کر، یا کھرے دے رہا ہوں شکر ادا کر؟ جھوٹے دے رہا ہوں شکر ادا کر، یا سچے دے رہا ہوں؟ 2 نمبر چیز دے کر رب یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 2 نمبر آ رہے ہیں شکر ادا کر۔ یہ کھوٹے دے رہا ہوں شکر ادا کر، نہیں۔ اللہ جب 1 نمبر دے گا، 1 نمبر دے گا، پھر اللہ کہے گا کہ اب شکر ادا کر۔ کیونکہ اگر کہا جائے کہ 2 نمبر اللہ نے دیے اور اپنے حبیب سے کہا یہ 2 نمبر آ رہے ہیں شکر ادا کر، یہ کھوٹے آ رہے ہیں شکر ادا کر، یہ تو رب کا نبی سے مذاق ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا۔ آج ہم کسی کو ہدیہ دے کر شکر کرنے کا کہتے ہیں، وہ ہدیہ اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے، تب کہتے ہیں جو رب دے رہا ہے وہ 2 نمبر نہیں 1 نمبر ہے، کھوٹے نہیں کھرے ہیں، جھوٹے نہیں سچے ہیں، غدار نہیں تیرے یار ہیں۔ یہ کون ہیں؟ بولو۔ اور صحابہ نبی کی کھیتی ہے، صحابہ نبی کی میری کھیتی پر جو حملہ کرے گا وہ میرا دشمن ہے، تیری کھیتی پر جو حملہ کرے گا وہ تیرا دشمن ہے، اور جو نبی کی کھیتی پہ حملہ کرے گا وہ نبی کا دشمن ہے۔ تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ۔ جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے اصل اس کو محبت مجھ سے ہے، جو میرے صحابہ سے جلتا ہے اصل اس کو جلن مجھ سے ہے، اور جس کو جلن رسول اللہ سے ہے وہ مومن ہے یا کیا ہے؟ ہاں، حضرت عمر کا پتلا بنانے والوں تمہارے علم میں ہونا چاہیے کہ حضرت علی نے حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ حضرت علی نے 10 سال حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی
कुलसूम हजरत उमर को निकाह में दी है। हमारी किताबें तो भरी पड़ी हैं, अपनी किताब खोल जरा, उसूल काफी खोल, ये रिश्ता उसमें मौजूद है। फरूक काफी खोल, उसमें मौजूद है। अल इस्तिबसार खोल, उसमें मौजूद है। तहजीबुल अहकाम खोल, उसमें मौजूद है। हक्कुल यकीन खोल, उसमें मौजूद है। हयातुल कुलूब खोल, उसमें मौजूद है। अनवारे नुमानिया खोल, उसमें मौजूद है। जिलाउल उयून खोल, उसमें मौजूद है। बिहारुल अनवार खोल, उसमें मौजूद है। तनकीहुल मकाल खोल, उसमें मौजूद है। मनाकिब आले अबी तालिब खोल, उसमें मौजूद है। उम्दतुल तालिब खोल, उसमें मौजूद है। मुंतहल अमाल खोल, उसमें मौजूद है। मुंतखबुल तवारीख खोल, उसमें मौजूद है। मसालिकुल इफहाम खोल, उसमें मौजूद है। हदीकतुल शिया खोल, उसमें मौजूद है। वसाइलुल शिया खोल, उसमें मौजूद है। तज़किरा-ए आइम्मा-ए अतहार खोल, उसमें मौजूद है। अनवारे नुमानिया खोल, उसमें मौजूद है। नासिकुत तवारीख खोल, उसमें मौजूद है। 14 मासूमीन खोल, उसमें मौजूद है। तारीख याकूबी खोल, उसमें मौजूद है। तेरी 35 किताबों ने लिखा है, बेटी अली की है, जोजा उमर की है। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, मकाम सहाबा, दिफाए सहाबा, नारे तकबीर। हजरत उमर का पुतला बनाकर तौहीन करके इन्होंने पूरे मुल्क में अफरा तफरी का मंजर पेश किया है। याद रखो, ये पाकिस्तान हमारा है, ये वतन हमें जान से ज्यादा अजीज है, इसका अमन भी हमें जान से ज्यादा अजीज है। इस मुल्क के अंदर जो तबका सहाबा की गुस्ताखी करता है, जिस तरह ये इस्लाम के लिए नासूर है, उसी तरह पाकिस्तान के लिए भी नासूर है। अगर मुल्क में अमन चाहते हो तो सहाबा के दुश्मनों को लगाम देनी पड़ेगी। सहाबा के दुश्मनों को लगाम देनी पड़ेगी। कहते हैं जी हमें जबरदस्ती मनवाया जा रहा है। कौन कहता है तुम्हें जबरदस्ती मानो? बात जबरदस्ती की नहीं है। अगर कोई सहाबा को नहीं मानता ना माने, लेकिन किसी कुत्ते को सहाबा पे भौंकने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। उमर के दुश्मन पे लानत, बाबू खड़ा करके उमर के दुश्मन पे लानत, उमर के मुनकर पे लानत, सहाबा के मुनकर पे लानत। ऐसे ही नहीं, चंद जवानों ने ये काम किया है। इनकी नर्सरी कहाँ है जहां ये गुस्ताख पैदा होते हैं? इनकी नर्सरी कहाँ है? इस नर्सरी की खोज लगानी होगी। जब किसी कातिल को पकड़ते हो तो क्या कहते हो कि प्लानिंग कहाँ बनाई थी, कौन कौन थे, आपस में मुशावरत किस किसने की थी, आपको असलहा किसने दिया था, आपको भड़काया किसने था, आपको समझाया किसने था, किस घर में बैठे थे? ऐसे होता ही नहीं होता। ये गुस्ताख जिन्होंने गुस्ताखी की, इन गुस्ताखों की नर्सरी कहाँ है हमें मालूम है, हम बताते हैं। इनकी नर्सरी वो मजालिस हैं जो अहले बैत के नाम पर की जाती हैं, लेकिन उस मजलिसों में, उन मजालिस में आने वालों को भड़काया जाता है सहाबा के खिलाफ। जी वो सहाबा ने हजरत फातिमा के घर को आग लगाई थी, बागे फदक को गस्ब किया था, खिलाफत पे कब्जा किया था, मुद्दे जैसी अजीम इबादत को रोक दिया था, तरावी जैसे गुनाह को जारी किया था, अहले बैत के साथ उन्होंने जुल्म किए थे। ये मजालिस जो है इन गुस्ताखों की नर्सरियां हैं। इन गुस्ताखों को भी लगाम डालनी होगी, इन नर्सरियों को भी लगाम डालनी होगी। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं?
یہ گستاخ ایسے چلتے پھرتے گستاخی نہیں کرتے، توجہ کیجئے، یہ گستاخ یوں چلتے پھرتے گستاخی نہیں کرتے، باقاعدہ ان کو بھڑکایا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ جی حضرت عمر نے حضرت علی کے ہوتے ہوئے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کو آگ لگائی تھی، ان کے اوپر دروازہ گرایا تھا، یہ باتیں بتا کر جھوٹ بک کر یہودی روایات سنا کر حضرت عمر کے خلاف بھڑکاتے ہیں، تب جا کے یہ گستاخ پیدا ہوتے ہیں۔ ان مجالس پر پابندی عائد ہونی چاہیے۔ یہ ملک میں آگ لگا رہی ہیں، آگ، اور سچ بھی تو نہیں ہے نا، جھوٹ ہے، سب کچھ جھوٹ ہے۔ حضرت علی گھر میں موجود ہیں، حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگائی جا رہی ہے، دروازہ گرایا جا رہا ہے، حضرت علی نے کون سا ایکشن لیا؟ یہ ہو سکتا ہے حضرت علی اپنے گھر میں موجود ہوں، کوئی مائی کا لال جرت نہیں کر سکتا کہ علی کے ہوتے ہوئے علی کی اہلیہ کے اوپر دروازہ گرائے، آگ لگائے، تشدد کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر تم کہتے ہو، اگر یہ کہتے ہو، اگر یہ سچ ہے تو ہمارا سوال ہے، حضرت علی نے کون سا ایکشن لیا؟ میں گھر میں موجود ہوں، میری بیوی پر کوئی دروازہ گرائے، تشدد کرے، گھر کو آگ لگائے، جب محلے والے جمع ہوں گے تو پہلے میرا پوچھیں گے وہ کہاں تھا؟ میں کہوں گا میں تو گھر میں تھا۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے کیا کیا؟ اگر میں کہوں میں تو خاموش تھا، مجھے اچھا سمجھیں گے؟ ہم پوچھتے ہیں اگر یہ کام تم بتاتے ہو حضرت علی موجود ہیں تو علی نے کیا کیا؟ اب یہ پریشان، یہ مظلومیت بیان کرتے 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 انہوں نے اس طرف تو دیکھا نہیں نا کہ یوں بھی سوال ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا علی کو نبی نے صبر کا حکم کیا تھا، علی صبر میں تھے۔ میں نے کہا اچھا، حضرت علی کو اللہ کے نبی نے صبر کا حکم کیا تھا؟ کہتے ہاں جی صبر کا حکم کیا تھا۔ میں نے کہا اگر صبر کا حکم کیا تھا تو جنگ جمل اور جنگ صفین میں تو علی تلوار لیے کھڑے، وہاں صبر کیوں نہیں؟ اگر وہاں تلوار ہے تو یہاں صبر کیوں ہے؟ یہاں صبر ہے تو وہاں تلوار کیوں ہے؟ یہ ایسا سوال ہے کہ تمہارے مذہب میں اس کا جواب نہیں ہے۔ اگر تم کہتے ہو ہم علی والے ہیں، یہ بھی تمہارا دھوکہ ہے۔ علی والے ہم ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ جس طرح ایک پرندے کو اڑنے کے لیے دو پروں کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے ایمان کو بھی دو پروں کی ضرورت ہے، ایک پر محبت صحابہ، دوسرا پر محبت اہل بیت۔ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے۔ جہاں اپنے بچوں پر نام ابو بکر رکھتے ہیں وہاں علی بھی رکھتے ہیں، جہاں عمر رکھتے ہیں وہاں حسن بھی رکھتے ہیں، جہاں عثمان رکھتے ہیں وہاں حسین بھی رکھتے ہیں، جہاں عائشہ رکھتے ہیں وہاں فاطمہ بھی رکھتے ہیں۔ صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور انشاءاللہ صحابہ اہل بیت کی محبت کو عام کریں گے۔ کرو گے نہیں کرو گے؟ اور دشمنان صحابہ سے بائیکاٹ کریں گے۔ بائیکاٹ کرو گے نہیں کرو گے؟ جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا۔ اب یہ اتحاد کی چادر لیے پھر رہے ہیں کہ جی سنی ہمارے بھائی ہیں، سنی ہمارے بھائی ہیں۔ میں نے کئی جگہ اس پر تبصرہ کیا ہے، یہاں بھی لاہور قریب ہے نا، تیر پہنچ جائے گا۔ سنی ہمارے بھائی ہیں، بھائی نہیں ہماری جان ہیں۔ یہ کتنا دھوکے باز جملہ ہے۔ یہاں تھوڑا حاشیہ لگا دوں، تھک تو نہیں گئے میری طرح؟ اچھا 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 توجہ۔ کہتے ہیں سنی ہمارے بھائی ہیں، بھائی نہیں ہماری جان ہیں۔
میں نے کہا جناب تم سنی کو اپنی جان کہتے ہو تو سنی کا ایمان مانتے ہو؟ یہ ایسا سوال ہے، اس سوال کے بعد یہ دب جائے گا، آپ کو چکر کہتے یہ مسلمان ہیں، ہمارے والے بھی خوش ہوتے کہ جی ہمیں مسلمان کہہ رہے ہیں۔ بھائی ان کی اصطلاح میں مسلمان بمانا منافق ہے، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مومنین، سنیوں کو کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ آپ نے شاید کبھی غور کیا ہو یہ اتحاد بین المسلمین کہتے ہیں، مومنین نہیں کہتے، کیونکہ آپ کو یہ مومن مانتے ہی نہیں۔ تو جب یہ ہمیں مومن نہیں مانتے، مومن نہیں مانتے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان نہیں مانتے نا، ایمان نہیں مانتے کا مطلب کیا ہے؟ بے ایمان مانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے سنی ہمارے بھائی ہیں، بھائی نہیں ہماری جان ہے، لیکن بے ایمان ہیں۔ اگر ایسا کوئی آپ کا اکرام کرنا چاہے کہ حضرت آؤ یہ کھانا پینا یہ ٹھنڈا گرم یہ آپ کے لیے، آپ ہمارے بھائی ہیں، بھائی نہیں ہماری جان ہے لیکن بے ایمان ہیں، اکرام قبول کرو گے؟ یہ ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا نہ کریے، آپ پوچھ لیجیے ان سے کہ جناب آپ ہمیں اپنی جان تو کہتے ہیں، ہمیں مومن بھی کہتے ہیں؟ وہ زہر کا پیالہ نہیں، زہر کا ڈرم پی سکتا ہے، آپ کو مومن کہہ سکتا؟ مومن کہہ سکتا نہیں ہے۔ اور اگر میری تقریر سننے کے بعد تقیہ کر کے وہ مومن کہہ بھی دے، جان پھر بھی نہیں چھوٹے گی۔ اگر وہ تقیہ کر کے مومن کہہ بھی دے گا تو جان پھر بھی نہیں چھوٹے گی۔ میں پوچھوں گا کہ اس سنی نے حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل تو نہیں مانا، یہ مومن کیسے؟ اس نے عقیدہ امامت کو تو نہیں مانا، یہ مومن کیسے؟ اس نے تولا تبرہ رجت کو تو نہیں مانا، یہ مومن کیسے؟ اور ان سارے عقائد کو مانے بغیر بھی یہ مومن ہے، تو پھر تیرے مذہب کی ضرورت کیا بچی؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے انشاءاللہ ان کے مکر و فریب سے ہم اپنی عوام کو بچائیں گے۔ یہ جو اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، اس دعوت کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کو گالیاں دیتے رہیں گے، لیکن آپ جوش میں نہ آنا کیونکہ آپ ہمارے بھائی ہیں۔ یہ تو بغیرتی کی دعوت ہے۔ یہ جو اتحاد کی دعوت دیتے ہیں نا، اس دعوت کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں بہت بڑی تقریر ایک جملے میں بند کر دی۔ اس اتحاد کا دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم صحابہ کو گالیاں دیتے رہیں گے کیونکہ ہمارا دین ہے، آپ جوش میں نہ آئیں کیونکہ آپ ہمارے بھائی ہیں۔ یہ تو بغیرتی کی دعوت ہے۔ اگر اتحاد کرنا ہے، امت کا اتحاد کرنا ہے، تو اتحاد کی تصویر وہ میدان میں لانی پڑے گی جو حضرت علی نے پیش کی تھی کہ بیٹا علی کا ہے نام ابو بکر ہے، بیٹا علی کا ہے نام عمر ہے، بیٹا علی کا ہے نام عثمان ہے، گھر عثمان کا ہے پہرا حسین کا ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو عام کریں گے اور امت کی وحدت یہی ہے، انشاءاللہ اس کو عام کریں گے۔ تمام ساتھی ساتھ دو گے، صحابہ کا دفاع کرو گے تو جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے، نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ سارے نہیں ماننے والے۔ ہم جب صحابہ کرتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، سب جواب نہ دیں، جن کا ایمان تازہ ہو رہا ہو جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے، نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ اور زور سے، کوئی ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ نبی سے اذان سیکھنے والے کون؟ نبی سے نماز سیکھنے والے کون؟ نبی سے قرآن سیکھنے والے کون؟ نبی سے دین سیکھنے والے کون؟ نبی بدر میں تو ساتھ کون؟ نبی احد میں تو ساتھ کون؟ نبی حنین میں تو ساتھ کون؟ نبی احزاب میں تو ساتھ کون؟ نبی عرفات میں تو ساتھ کون؟ نبی منی میں تو ساتھ کون؟
نبی مکے میں تو ساتھ کون؟ نبی مدینے میں تو ساتھ کون؟ نبی سفر میں تو ساتھ کون؟ نبی حضر میں تو ساتھ کون؟ نبی ہجرت میں تو ساتھ کون؟ نبی غار میں تو ساتھ کون؟ نبی مزار میں تو ساتھ کون؟ نبی قرآن میں تو ساتھ کون؟ تو مصطفیٰ کے مرید کون؟ مصطفیٰ کے پروانے کون؟ مصطفیٰ کے عاشق کون؟ مصطفیٰ کے جان نثار کون؟ مصطفیٰ کے تابع دار کون؟ مصطفیٰ کے نوکر کون؟ تو ہم نوکر کس کے؟ ہم مرید کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم جان نثار کس کے؟ ہم تابع دار کس کے؟ ہم سپاہی کس کے؟ بول جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا، جو فاروق کا نہیں وہ ہمارا، جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا، جو علی کا نہیں وہ ہمارا، جو معاویہ کا نہیں وہ ہمارا، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، حق بات پر کرتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مجمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔